بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے مسائل فقہیہ۔ تراویح ہر عاقل و بالغ مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے اور اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی سب نے برا کیا، اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ یہ روایت، یہ مسئلہ، یہ فتویٰ الدر مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 493 اور ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ عشاء کے فرض و وتر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں۔ اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں۔ الدر مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494 اور صفحہ نمبر 495۔ تراویح اگر رہ گئی تو اس کی قضا نہیں۔ الدر مختار، تراویح کی 20 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے۔ ہر قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھے اور طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ و تسمیہ بھی پڑھے۔ یہ ہے الدر مختار میں لکھا ہوا۔ ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے اور اگر 20 رکعتیں کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ الدر مختار، تراویح بلا عذر، تراویح بلا عذر، تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہائے کرام رحمہ اللہ کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔ الدر مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ عالمگیری، نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغان ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ بالغ کی تراویح بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ فتاوی رضویہ مخرجاً اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 458 ہے۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے اور ہر سورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ متاخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ختم تراویح میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا مستحب کہا۔ نیز بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 4 اور حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 37۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز ٹوٹ جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کریں تاکہ ختم قرآن میں کچھ کمی نہ رہے۔ فتاوی عالمگیری، کبھی کسی مسجد میں اور کبھی کسی میں تراویح پڑھ سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں کمی نہ ہو۔ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی۔ ہاں اگر 2 پر قعدہ کیا تھا تو 4 ہوں گی۔ فتاوی عالمگیری، 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئیں،
ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے کہ 2 ہی، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہو اس کا اعتبار ہے۔ اگر امام خود بھی تذبذب کا شکار ہو تو جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان لے۔ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا تنہا پڑھیں۔ اگر ہر رکعت پر مکمل درود شریف اور دعا پڑھنا مقتدیوں پر گراں ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ پڑھ کر سلام پھیر دینا بھی جائز ہے۔ ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعات پڑھی ہیں۔ اس وقفے کو ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویحہ کے دوران اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا ذکر و درود اور تلاوت کرے یا تنہا نفل پڑھے۔ یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان اللہ، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، الصلاۃ بر محمد بھی آگے لکھا ہوا ہے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 20 رکعتیں ہو چکنے کے بعد 5واں ترویحہ بھی مستحب ہے۔ اگر لوگوں پر گراں ہو تو 5 بار نہ پڑھے۔ بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرنے والا ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ منافقین کے مشابہت ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ترجمہ کنز ایمان۔ اور منافق جو ہیں جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے، فرض کی جماعت میں بھی اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو سجدوں وغیرہ میں فوراً شریک ہو جائیں، نیز امام قعدہ اولیٰ میں ہو تب بھی اس کے کھڑے ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ شامل ہو جائیں۔ اگر قعدہ میں شامل ہو گئے اور امام کھڑا ہو گیا تو اتحیات پوری کیے بغیر نہ کھڑے ہوں۔ یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 36 پر۔ ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض، دوسرے امام کے پیچھے تراویح اور تیسرے امام کے پیچھے وتر پڑھے، اس میں حرج نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرض و وتر کی جماعت کرواتے تھے اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح پڑھاتے تھے۔ رمضان شریف میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے، مگر جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی تنہا پڑھے۔ بہار شریعت، اگر کسی نے بھول کر جماعت سے پڑھ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے وتر بھی ہو جائیں گے۔